بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ. ARYQ TV پہ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ غیر رسمی سی ملاقات ہے. سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک گفتگو جاری و ساری ہے، کوئی اسکرپٹڈ گفتگو نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت اور ہماری زندگیوں میں اس کے اطلاق کے پہلو سے گفتگو ہو رہی ہے. اور پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، بلکہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہ ہوا کہ صاحب ہم لوگوں سے بدگمان ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہیں. زبان کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ زبان جو ہے یہی آدمی کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی. سب سے زیادہ وعید جو ہے اس بات کی آئی کہ زبان جو ہے اسے قابو میں رکھا جائے. بشارت بھی آئی ہے کہ جو زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمانت دے دوں گا. واعظ و نصیحت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ ہوا تھا کہ پہلے اپنی ذات سے جو ہے نصیحت شروع کرنی چاہیے، بعد میں دوسروں. چونکہ یہ ہمارے ہاں ہماری روایت تو یہ ہے نا کہ دوسرے کو نصیحت اپنے آپ کو فضیحت، کہ بس میں صحیح ہوں باقی سارے لوگ غلط ہیں. اور یہ بھی بات ہوا تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ ظاہر ہے ان میں بھی شامل ہوں. اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے اس زمانے میں نوجوانی کے یا جوانی کے دیکھا ہوگا کہ جب ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے آدمی میں، بہت سے ایسے اعمال ہوئے ہوں گے. اب وہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بیٹھ کر تو میرے بارے میں کہہ رہے ہوں گے لو بھائی آج مولوی بن گیا، کل یہ حرکتیں یہ کرتا تھا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہمارے زمانے کے ایک صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کا پروگرام کر رہے تھے، تو دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لو بھائی ان کو یہ بھی اب تو ماشاءاللہ درس ہوتا ہے، وہ درس دینے لگے ہیں اور کرنے لگے. تو میں نے کہا کہ بھائی ایک اس رویے سے اس طریقے سے بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ بھائی مبارک ہو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، ہم میں سے بھی اللہ کسی سب کی توبہ قبول کر لے اور ہمیں بھی ایسا کر دے. تو لوگوں کو مطعون نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی برائی بہت برا تھا، چور تھا، ڈاکو تھا اور بلا کہ اس میں ساری چیزیں تھیں اور آج وہ نیکی کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے اور کوئی عمل اس کا ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. وہ نوازنے والا ہے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، جس کو چاہے نواز دے، لیکن صرف اس کی نوازش پہ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے. پچھلا پروگرام یہاں ختم ہوا تھا، میں چاہوں گا شجاع صاحب ریکیپ دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنی ذات سے احتساب سے جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں جی بالکل تو ہے وہ بات شروع کرنی چاہیے. دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اور پچھلے پروگرام کا آخری ایپیسوڈ جو ہم سے اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کی تھی. بالکل جزاک اللہ خیرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. گزشتہ پروگرام میں یقیناً اسی ذاتی اصلاح کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی اور یہ بات بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آئی کہ ہم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، گنہگار ہے. البتہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ہے. بندہ سچی پکی توبہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. البتہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے. معاشرے میں ایک ہم بگڑا ہوا رویہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی ماضی کے کچھ واقعات کو یاد دلا کر کسی کو تیش دلاتے ہیں، عار دلاتے ہیں. ماضی کے کسی گناہ کا ذکر کر کے جس پر بندہ توبہ کر چکا ہے تیش دلاتے، عار دلاتے. اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ حدیث مبارک میں ذکر ہے جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی ایسے عمل پر جو گناہ کا عمل تھا عار دلایا، تیش دلایا، جس سے وہ توبہ کر چکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے عار دلانے والے کو اسی طرح کے کسی گناہ میں اس کی موت سے پہلے مبتلا کر کے چھوڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دیکھیے ہم نے بندوں کو جواب نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. تو بندے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ بندوں کو بھی رویہ معافی تلافی کا کرنا چاہیے. نمبر 1. دوسری بات یہ چل رہی تھی کہ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے. نبی مکرم علیہ السلام تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، مگر حضور کی عاجزی اور امت کے لیے تعلیم کا معاملہ کہ آپ فرماتے کہ میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی
اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حوالہ ہے کہ بہترین بات تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور عمل کیا نیک، ورنہ قرآن پاک وہ بھی بتاتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو دو باتیں بنیادی طور پر زیادہ تفصیل سے پچھلے پروگرام میں آخر میں ہم نے ڈسکس کی تھی، ایک کسی کو اس کے ماضی کے امور پر لان تان نہیں کرنی چاہیے، تیش نہیں جلانا چاہیے، دو اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع ہونا چاہیے اور مستقل اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی فہم، کوئی توفیق دین میں آگے بڑھنے کی عطا فرما دی تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی بھائی یا کوئی ساتھی بھی ذرا کمزور ہے تو اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اللہ کی نعمت جو ہم پر ہوئی کہ اسے دین کی توفیق عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس توفیق و نعمت کا شکر یہ ہے کہ اب دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اصل میں انسان کی زندگی میں ایک کشمکش ہے جو جاری و ساری رہتی ہے، اور عمر کے ایک خاص حصے تک جو ہے یہ کشمکش، یعنی شیطان کبھی غالب آتا ہے، کبھی جو ہے وہ اچھی قوتیں انسان کی جو اللہ نے رکھی ہیں، خیر کی قوت غالب آتی، کبھی خیر کی، کبھی شر کی، کبھی خیر کی، ایک عمر تک یہ معاملہ تھا۔ لیکن ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ یا تو اس پہ صرف شر غالب ہو جاتا ہے بس، اور یا پھر اس پہ خیر غالب ہو جاتا ہے۔ یہ عمر کسی پہ کسی وقت بھی کیفیت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہمارا رویہ بدلنے کی دیر ہے، اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسا آدمی تھا یا ہے کہ جو بہت ہی مطلب برے اعمال میں مبتلا تھا اور اب وہ نیک ہو گیا ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں نگیٹو کمنٹس دیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا، اسے تو منزل مل گئی، ہم رہ گئے وہیں کے وہیں، یہ تو آ گیا یہاں تک، چونکہ اس پر تو خیر غالب آ گیا، لیکن ہم ابھی خیر اور شر کے درمیان ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ جی، اب اس میں بھی پہلو ہے نا، یہ کشاکش تو مستقل ہے، اور ایک ہوتا ہے رخ زندگی کا صحیح ہو جانا۔ خطا سے ہمیں سے کوئی پاک نہیں، لیکن رخ زندگی صحیح ہو جائے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے احکامات کی پاسداری کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 قرار دے کے چل پڑے، کبھی دائیں بائیں ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رخ زندگی کا صحیح ہو جانا ایک۔ دوسری بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو میں اپنے سے بہتر لوگوں کو جب دیکھوں گا جو دین میں مجھ سے آگے، تو میرے اندر بھی دین میں آگے بڑھنے کا، نیکی میں آگے بڑھنے کا، خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرے حصہ حدیث کا کیا ہے جو ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب دنیا کے معاملات میں نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو ملا ہوا ہے بظاہر کم ہے، بظاہر، لیکن اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو ملا وہ بہت لگے گا، اس میں قناعت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کو آگے دیکھ کر دنیا کے معاملات میں حسد، جلن، بغض، عداوت، عناد، اس طرح کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو رول یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، مسئلہ کیا ہو گیا؟ ریورس ہو گیا ہمارے لیے، الٹا ہو گیا۔ دنیا میں کے معاملات میں اوپر والوں کو دیکھتے تو ہمیں حسد رکتا نہیں، جلن رکتی نہیں، عناد رکتا نہیں، بغض رکتا نہیں، عداوت رکتی نہیں، مزید 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 کی فکر رکتی نہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن بیٹھا ہے کوئی شخص، جو 5 وقتہ نماز پر مطمئن بیٹھا ہے، سمجھتا اس سے بڑا اللہ کا کوئی ولی، کو متقی، پرہیزگار ہے۔ یہ الٹا ہو گیا۔ پھر عبادت پر تکبر آتا ہے، اور سب سے بڑا تکبر عبادت کا اور علم کا تکبر ہے۔ شیطان کی گڑبڑ کیا تھی؟ میں حقدار ہوں، یہ آدم کو کیوں خلافت دی جا رہی؟ اس کا علم کا تکبر تھا سو کالڈ، یا اس کی عبادت کا تکبر تھا جس کے اندر خامخواہ خناس اس کو آ گیا تھا؟ تو دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو، حدیث مبارک، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو۔ یہ اتنا پیارا اصول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات سنور جاتے ہیں اس سے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمیں دیکھ کے بجائے اس کے کہ اس پر طنز کریں، ان سے کہ اللہ تو نے اسے ہدایت دے دی، مجھے بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہ کتنا اچھا قرأت کرتا ہے، کتنا اچھا لحن ہے، کاش میرا بھی ایسا ہوتا۔ وہ کہ ممکن ہے کہ نہ ہو ایسا، ممکن کیا اکثر نہیں ہے، لیکن اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اگر ایسا لحن مجھے بھی دیا ہوتا تو نے، اے اللہ اگر ایسا مجھے بھی بنا دے، تو نے اسے بخش دیا مجھے بھی بخش دے۔ تو اندر سے آدمی کے جو ہے نا وہ اپنے کمتر ہونے کا احساس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ میں کمتر ہوں، اور جب احساس سے کمتری بڑھتا ہے تو پھر آدمی یعنی یہ والا احساس سے کمتری، وہ والا نہیں نفسیاتی والا،
یہ جب احساس بڑھتا ہے تو پھر آدمی آگے کی طرف کا سفر شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بالکل اصل بات کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، میں ابھی ناکام ہوں، مجھے بھی وہاں جانا ہے، مطلب مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں مایوس نہیں ہونا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. اور اگر یہ 21ویں صدی کا بندہ ہے، یعنی اس دور میں جی رہا ہے، میں بھی اس دور میں جی رہا ہوں، یہ اگر اتنا خیر کا عمل کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ اگر یہاں تک پہنچا تو بھائی میری طرح کا انسان ہے، میرے اسی معاشرے میں رہ رہا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو نہ کریں بھائی، اپنی جیسے لوگوں کو دیکھیں. جیسے ہماری بہت ساری بیٹیاں بہنیں وہ چاہتی ہیں کہ حجاب کا اہتمام کریں، مگر کہیں معاشرتی پریشرز یہ سب ان پر حاوی آ جاتے ہیں، میڈیا کا پریشر آ جاتا ہے، غیروں کا پریشر آ جاتا ہے. تو ان کو ہمیں مشورہ یہ دینا ہے بھائی اپنی ہی معاشرے کی خواتین کو دیکھو. تو اس 21ویں صدی میں جون جولائی کے مہینوں میں بھی جب شدید گرمی ہوتی ہے پورا حجاب اختیار کرتی، تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، تمہاری طرح کی خواتین ہیں. جب تم ان کو دیکھو گی تو تمہارے اندر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بہت سے نوجوان ہیں ذرا کبھی چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے میں تھوڑی سی جھجک سی آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنی عمر کے لڑکوں کو دیکھ لو، ٹین ایج میں دیکھ لو، ذرا مڈل ایجز کے اندر دیکھ لو. یہ نہیں کہ بڑھاپے میں جا کے کوئی داڑھی رکھتا ہو، نہ بہت سارے نوجوان ہیں، بڑے پیارے پیارے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے شروع سے داڑھی رکھی ہوئی، اسی معاشرے میں جی رہے، تمہاری طرح پڑھ بھی رہے ہیں، اکیڈمکس کے اندر بھی آگے ایکسل بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں. شادی ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے، پہلے جملے چلتے تھے بھی تم نے پردہ کر لیا تمہاری شادی کیسے ہوگی، تم نے داڑھی رکھی تمہاری شادی کیسے ہوگی. تو اللہ کے بندوں، کیا داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا پردہ کرنے والوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ عجیب بےہودہ سی بات تھی میرے نزدیک تو یہ. لیکن بہرحال یہ دو مثالیں ہم نے دیں. بھائی میرے لیے فجر کا معاملہ بڑا مشکل ہے، اچھا بھائی تو اکیلا کیا 21ویں صدی میں جی رہا ہے؟ یہ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں یہ کتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کو صبح نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کاروبار پہ جانا ہوتا ہے. بعض لوگ جو شہر سے باہر فیکٹریز میں کام کرتے، ان کی گاڑی جو ہے وہ جو پک کرنے آتی ہے وہ 6:30 بجے باہر کھڑی ہوتی ہے، تو یہ 5 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کر کے تیاری کر کے فجر کی جماعت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور سیدھے ابھی تو چلے گرمی کے دن ہوتے تو ذرا فجر ارلی ہوتی، میں تو سردیوں کی جماعت کی بات کر رہا ہوں. وہ گھر سے تیار ہو کر نکلتے، 6:15 6:30 کی جماعت ان کو ملتی ہے اور فوراً سیدھے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اگر ہم اپنے ہی اس معاشرے میں اپنے سے بہتر مسلمان جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی نیکی میں، خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے ذرا سا موٹیویشن پیدا کیا کریں. مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگی بہت دن پہلے، اور اس کا بڑا اثر بھی ہوا. کبھی میں کہہ رہا ہوں سوچنے کا تھوڑا سا انداز بدلیں تو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو سردیوں کا زمانہ تھا، تو دیکھا کہ مجھ سے بھی پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ جو کچرا بیننے والے ہوتے ہیں نا، کچرا کنڈی پہ کھڑے ہوئے نوجوان لڑکے، اور وہ کچرا وہاں سے چن رہے ہیں. اور وہ کر گئے. مجھے احساس ہوا کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں 5 بجے اٹھ گئے ہیں، تو تم سے رزاق کی تلاش میں نہیں اٹھا جائے گا. تو یہ احساس ہوا کہ یار تم سے تو یہ دیکھو کتنے، مطلب یہ بھی تو اٹھے ہیں نا، آخر رزق تلاش کرنے کے لیے اٹھے ہیں. تو ظاہر ہے یہ نماز بھی پڑھیں گے جب 5 بجے اٹھ گئے ہیں، مطلب اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے، نماز بھی پڑھیں گے اور رزق بھی یہ تو رزق کی تلاش میں اٹھ گئے ہیں. تو تم رزاق کی تلاش میں اٹھ جاؤ، تمہارا رزق تو وہ گھر پہنچا رہا ہے، تمہیں تو کچرا چننے پہ نہیں لگایا اس نے. ہاں، اور جن کو آپ نے ذکر کیا وہ اشرف المخلوقات انسان ہیں جی. ان سے پہلے وہ چڑیاں بھی اٹھی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ پرندے بھی اٹھ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو صبح صادق میں اٹھ جاتے وہ ہیں، اللہ اس سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں. مڈ آف دا نائٹ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو بس دیکھ لیں وہ چرند پرند ہیں، وہ پرندے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو وہ اگر آدھی رات کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں وہ چڑی، اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو وہ اشرف المخلوقات تو ہم ہیں، وہ تو پرندے ہیں. اگر وہ اٹھیں تو ہمیں بھی اٹھنا چاہیے. اور بعض چیزیں بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں، مطلب یہ سب چیزیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، یہ مشاہدہ کائنات ہے، اس کائنات کا مشاہدہ کرو، رب کو پہچان. اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں رجوع اللہ کی توفیق جو ہے نصیب ہوتی. پکنک پہ سے آ رہے تھے ہم پوری فیملی کے ساتھ، پکنک پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک جگہ راستے میں ٹھہرے کہ یہاں رک کے چائے پی لیتے ہیں. ہوٹل ٹائپ کی چیزیں جو سڑکوں ہائی وے پہ بنی ہوئی ہوتی. درخت لگے ہوئے تھے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا.
اس قدر شور تھا پرندوں کا، پرندے واپس اپنے گھونسلوں پہ آ رہے تھے، اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے وہ اس قدر شور کر رہے تھے اور اتنی زور، اور پھر ایک خاص لے میں بول رہے تھے. تو وہ سب بچے کہنے لگے کہ کس قدر شور کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے نا شور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مغرب کا وقت ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں، کہ اللہ تیرا شکر ہے شام کو تو نے ہمیں واپس اپنے گھونسلوں پہ پہنچا دیا. اور صبح نکلتے بھی ایسے غول کے غول نکلتے ہیں اور شور مچاتے ہوئے نکلتے ہیں سارے سارے، بلکہ وہ ہمیں میسج دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اٹھ جاؤ، ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں نوکری پہ، سونے والوں تم بھی اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے. یہ صبح شام جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پرندے. ایک تو داؤد علیہ السلام کو مشہور معروف معاملہ ہے نا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو لحن عطا فرمایا تھا، جو آواز عطا فرمائی تھی، تو اس قدر خوبصورت، اس قدر وجد والی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، والطیر محشورا، اور پرندے بھی جو جمع کیے گئے وہ پرندے. ویسے پرندوں کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے الگ بیان ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بھی پرندوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ کرتے ہیں. قرآن سے ثابت شدہ بات ہے. تو اس صبح و شام جو چہچہانا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ جو چہچہانا ہے پرندوں کا، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم تو ٹھہرے پرندے بھائی، تم تو ٹھہرے اشرف المخلوقات. تم بھی ذرا اپنی نوکری پہ لگ جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، اللہ کو پکارنے میں لگ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع میں لگ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کتاب میں، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ مصنف نے لکھا کہ یہ جو بہت بڑے خطیب تھے بر صغیر کے، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان کا لحن بہت اچھا تھا قرآن پڑھنے کا. تقریر تو کمال، ان جیسا تو اب مقرر دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوا کوئی، لیکن ان کا لحن قرآن پڑھنے کا بہت اچھا تھا. کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن تلاوت کرتے تھے، تو پہاڑوں میں سے سانپ نکل کے، اور جو وہ ہوتے پہاڑوں کے جو جانور ہوتے ہیں وہ نکل کے ان کے گرد بیٹھ جاتے تھے آ کر سننے کے لیے خاموشی سے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چونکہ مصنف نے یہی بات لکھی تھی، میں نے ویسے ہی دہرا دی ہے، تو اور مجھے نہیں معلوم، اور واللہ عالم کہہ کے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا، لیکن ایسا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لحن کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. ہمارے ہاں علاقے میں ایک مسجد تھی، بہت دور تھی، ہمارے گھر سے فاصلے پر تھی. تو وہاں جو امام صاحب تھے، قاری بہت اچھے تھے، حافظ بھی بہت اچھے تھے، اور بہت خوبصورت لحن تھا. گھر سے بہت دور تھے، تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو کے 2-4 نوجوانی کا عالم تھا، جایا کرتے تھے، اور اس لالچ میں جاتے تھے کہ وہ سب سے خوبصورت طریقے سے جو سورہ رحمان پڑھتے تھے. اور کبھی کبھی فجر میں جب موڈ میں ہوتے تھے تو سورہ رحمان پڑھتے تھے، اور پوری سورہ رحمان پڑھتے تھے 2 رکعتوں میں. تو ہم سننے جاتے تھے. جب وہ سورہ اس وقت ہمیں سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا تھا، بس صرف لحن سمجھ میں آتا تھا، لیکن جب وہ سورہ رحمان پڑھتے تھے تو پیچھے صف میں لوگ رو رہے ہوتے تھے. اللہ، ایسی فجر کی نماز ہوتی تھی کہ وہ آج تک یاد آتی کہ کیا نماز ہوتی، جب کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. تو اللہ نے بڑا نوازا ہے لوگوں کو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح لوگوں کو نوازے، اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے، ہمیں بھی عطا کرے، اور کم از کم گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اب ظاہر ہے اگر وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی تو اللہ بہتر سمجھتا کیوں نہیں مل سکتی، اس کی حکمت ہے. ہر چیز اگر ہمیں دے دیتا، ہمیں خوبصورت بنا دیتا، تو اللہ جانے ہمارا کیا ہو رہا ہوتا، ہم اس خوبصورتی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ نے سب کو ہی خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کوئی یہ کالا آدمی ہے میری طرح کہتا میں گورا ہوتا. کم وقت اگر تم گورے ہوتے تو اللہ جانے کیا ہوتا. اللہ نے کی حکمت ہے، اس نے تمہیں گورا نہیں بنایا. دیکھیے ان ظاہر کے اس گیٹ اپ کی ایس سچ کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا مطلب؟ ابو لہب عبد العزا نام تھا، لہب کہتے ہیں انگارے کو، شعلے کو، ٹھیک ہے، سرخ سفید سرخ چہرہ تھا. ابو لہب بڑا گورا چٹا سرخ چہرے والا، سردار، قریش والا خاندان، نوکر چاکر، بیٹے بھی، کھیت بھی، سرداری بھی، مال بھی، سب کچھ. پڑھ لیجئے سورۃ اللہب کیا کہہ رہی، انجام کیا ہوا. ایک اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان ظاہر کے جو کرائٹیریاز ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں، چہرہ بہرحال وہ حبشی تھے، سیاہ رنگ کا تھا، ہونٹ ان کے موٹے تھے، خاندان کچھ پتہ نہیں، مراد یہ کہ آزاد کردہ غلام تھے. اور یہاں خاندان بھی رسول اللہ سے ملتا ہے، قریش کا، ابو لہب کا. جی قریش، جی. لیکن کفر پہ تو انجام کیا ہوا. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری خوبصورتی تو نہیں، نہ خاندان اونچا، نہ مال کا کچھ پتہ، نہ کوئی بظاہر منصب، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب ان کے قدموں کی آواز آگے آگے سنتے،
اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتے تو وہ فرماتے سیدنا بلال، ہمارے سید آگے بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہے سیدنا بلال کے پاس؟ ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے، دین کے لیے جان دینے کے لیے تیاری ہے، کفر پہ جانے کے لیے بالکل آمادہ نہیں، کلمہ چھوڑنے پر بالکل آمادہ نہیں۔ یہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ بس ان دو شخصیات کو سامنے رکھ لیں، اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، حضور فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو یہ تو بس شیڈز ہیں، اصل عزت اس کی ہے جس میں تقوی ہو۔ تو یہ جو زندگی کے سارے معاملات ہیں جن پر اپنا احتساب آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، جو چیز ملی ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ اللہ کی حکمت سمجھ کے، اللہ کی معیشت کا تقاضا سمجھ کے صبر کرنا چاہیے۔ اگر دل خواہش ہوتی کہ یہ ہمارے پاس ہوتا تو اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں فلاں چیز نہیں دی ہے، اگر مال و دولت بہت نہیں دیا تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ مثال میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بڑی سربراہ مملکت نہیں بنایا، اور اللہ نہ بنائے اللہ نہ بنائے، اس لیے ذمہ داریاں ہوں گی وہ شاید ہم ادا نہ کر سکیں، اور شاید وہ ہمیں کھینچ کے جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں جو اٹھائیں، اپنی ذمہ داری نہیں اٹھتی، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں ہمیں نہیں دی ہیں، ہمیں بس اپنے تک ہی رکھا ہے، لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پہ نہیں پڑیں۔ یہ جو سربراہان ہوتے ہیں، میں تو کبھی سوچتا ہوں جو بڑے بڑے سربراہان اور بڑے یہ ہوتے ہیں، ان پہ تو پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیسے ادا کریں گے اس کو جا کے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذمہ دار کے بارے میں فرما دیا، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں، اس کے زیر تحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں بھائی۔ جی، اس حدیث مبارک میں آگے تفصیل، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور سربراہ مملکت ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کروڑوں کے بارے میں جب سوال ہوگا کو آسان معاملہ ہے؟ ہاں، حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے سائے میں، مراد اس کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک کون ہوگا؟ امام عادل، سب سے پہلا کس کا ذکر ہے؟ عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا بادشاہ۔ بہرحال آسان کام نہیں جنت کا حصول، یہ مثبت بھی ہے، ذمہ داری ادا کرے تو یہ بھی ہے، اور اگر کروڑوں افراد کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کا موقع ملے تو یہ کروڑوں افراد اپنے حکمراں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ لیکن اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے۔ حکمراں اگر ہے تو رعایا کے بارے میں اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ کیسے جواب دیں گے؟ ہم سے اپنے بارے میں جواب نہیں دیا جاتا، ہم کروڑوں کے بارے میں جواب دیں؟ کیسے لوگ تمنائیں کرتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ منصب دے دے، اللہ مجھے وہ منصب دے دے، کیسے نبھائیں گے، کیسے جواب دیں گے ان منصب کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا؟ اپنا حساب دینا مشکل ہو رہا ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے بھی وہ حساب اپنے کھاتے میں ڈال لیں۔ تو بہرحال اللہ سے جو ہے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے احتساب کرنے کی کوششیں کرتے رہتا ہے۔ تو میں بات پچھلے پروگرام میں، اسی پروگرام میں، یعنی پچھلے سے جو ہم اب اس پروگرام میں آئے ہیں کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنے، یہ سب ذات کے حوالے سے گفتگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ نصیحت کے مستحق ہوتے ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ دار۔ اگر اپنی ذات پہ نصیحت ہو گئی تو پھر جو ذمہ داری ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی ہے، بالکل، دیکھیے قرابت دار جو ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اور خود اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں ذکر آتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ ایک ترتیب قرآن پاک کی کیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھی سمجھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر سے آگے چلے تو قریب رشتہ دار پہلے آتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ چنانچہ ہم نے سیرت کا جب مطالعہ بالکل ابتدا سے آگے تک ہم تفصیل سے گئے تھے تو ان واقعات کا ذکر کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا۔ پہلی مرتبہ تو کھانا کھا کر لوگ چلے گئے تھے۔ ایک وقفہ لے لیں جی، اس نے کہ یہ واقعہ ڈسکس ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دہرایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تبلیغ کا، دعوت کا کام جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، پھر بات کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کو پہلے جو ہے وہ اپنے ذات کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور شجاع صاحب جو ہیں وقفے سے پہلے جہاں میں نے انٹرپٹ کر دیا جو کہ مجبوری تھی میری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا اور یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا تھا. پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے برسوں پہلے یہ مطالعہ شروع کیا تھا تو اس وقت تو یہ بات بالکل شروع میں بیان ہوئی. برسوں ہو گئے اس بات کو, آج دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل درآمد کے لیے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا. یہ بھی مسنون عمل ہے کہ دعوت دین پیش کرنی ہے تو لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا جائے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کوئی 40-45 کے قریب رشتہ دار جمع ہوئے. یہاں غور کیجئے گا, اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار کیا. اب ان کے سارے وسائل اور ساری محنتیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے لگ رہی ہیں. کھانا سرو کون کر رہا ہے؟ سیدنا علی ابھی چھوٹی عمر میں ہے, اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضرات ابھی چھوٹی عمر میں ہیں. ان حضرات کی ذمہ داری تھی کھانے کو سرو کرنے کی. لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اچھا کھانا پہلے تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کھانا پہلے تھا, کلام بعد میں تھا. اسی لیے ہمارے اردو میں چلتا تھا پہلے محاورہ یا گفتگو کہ اول طعام پھر کلام. آج بعد میں ہو جاتا ہے کھانا. تو بہرحال خاندان کے لوگ آئے اور کھانا کھا کے چلے گئے. تو بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کام کو چھوڑنے والے نہیں تھے. آپ علیہ السلام نے پھر کھانے پر لوگوں کو بلایا, اور اب کی مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلے سے تیار تھے. چنانچہ جب دوسری مرتبہ اب لوگ آئے ہیں, اچھا لوگوں کو بھی شرم آئی نا کہ پہلے بھی کھانا کھا کے چلے گئے تھے, چلو اب کھانا دوبارہ کھا رہے تو چلو بات بھی سن لیں. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیے, آپ پہلے سے تیار تھے. حدیث مبارک ہے نا, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. چنانچہ آخری جو آئٹم کھانے کے لیے یا پینے کے لیے پیش کیا جا رہا تھا وہ دودھ تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہاں غذا میں دودھ بھی شامل تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ حضرات یہ دونوں سرو کر رہے ہیں گلاس کو, تو حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان والوں سے بڑا خوبصورت خطاب حضور نے فرمایا. اور یہ آپ کے اولین خطبات میں سے خطبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑا عجیب انداز ہے, ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو قافلے کا جو رہبر ہوتا ہے نا, وہ کبھی اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. بالفرض محال, سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے, بالفرض محال اگر میں کہیں بولتا بھی تم سے نہ بولتا, تم تو میرے اپنے ہو, جان لو. اور یہ آخرت کا بیان, جیسے روزانہ تم رات کو سوتے ہو ایک دن موت کی نیند تمہیں سلا دیا جائے گا. جیسے روزانہ تم کھڑے ہوتے ہو یعنی بیدار ہوتے ہو صبح, اسی طرح مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی. پھر تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. پھر فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا او لَنَارٌ أَبَدًا, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یہ اول نبی مکرم علیہ السلام کا خطبہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اول دعوت پیش کرنی ہو تو دین کی بنیادی دعوت پیش کی جائے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے, آخرت کی فکر کی دعوت ہے, آخرت کے نتائج کا تذکرہ ہے. بعض سیرت نگاروں نے تیسری دعوت کا بھی ذکر کیا. عین ممکن ہے کہ اس موقع پر یہ معاملہ ہوا, واللہ عالم یہ تیسری دعوت کا ذکر بھی ہے, جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا, اے صفیہ میری پھپھی, اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹی, تم سب لوگ پورے خاندان, اے خاندان بنو ہاشم, تم سب لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں جو معاملہ بنتا ہے مجھ سے لے لو, لیکن ہر ایک تم میں سے اپنی فکر کرے, میں کل وہاں تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کروں گا. آج ہے تم محنت کر لو, آج جو عمل کر سکتے ہو کر لو, کل کی تیاری کے اعتبار سے. یعنی فکر آخرت کا احساس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دلایا ہے. یہ وہ 2 یا کم و بیش 3 دعوتوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اس ترتیب سے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو اپنا گھر ہے فوراً, اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ کی طرف بلانے کی کوشش اور یہ جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں آپ نے اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارا, اپنے پھوپھی کو پکارا, اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا, اس میں جو جملے ہیں وہ بڑے سوچنے قابل غور ہیں. اور آج کے دور میں کیونکہ ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل غور پوری توجہ سے سننے اور سمجھنے کا ہے. دیکھیے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک ہے بشارت اور ایک ہے انذار کا پہلو. احادیث مبارکہ میں دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. جن احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
شفاعت کا تذکرہ فرمایا اور ہمارے لیے ایک تسلی کا اہتمام فرمایا، ان کو سامنے رکھ کر ہماری امید بڑھنی چاہیے۔ اور جن احادیث مبارکہ میں حضور نے انذار فرمایا ہے، مثلا حضور ایک حدیث ڈرایا ہے، حضور فرماتے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جن احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازی کے بارے میں، سود خوروں کے بارے میں، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والوں کے بارے میں، زنا کرنے والوں کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے ڈرایا، اس سے خوف آنا چاہیے اور اس خوف سے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے اعتدال کا رویہ، خوف اور رجا کی زندگی گزارنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ جہاں امت کے لیے آپ کی شان کریمی، آپ کی رحمت، آپ کا شفاعت کرنا، اس کا تذکرہ، اس سے ایک تسلی ملے، امید رکھیں۔ اور جہاں ڈرایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، خوف دلایا ہمیں جہنم کے عذاب کا، نافرمانی کا، حضور فرما رہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، ادھر ڈرنا چاہیے اور ڈر اختیار کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت پہ رہے، یہی مؤمنانہ طرز عمل ہے۔ دونوں پہلو سامنے رہیں، کبھی ایک طرف ہو جائیں گے تو خوف ہی خوف ہوگا تو مایوس ہو جائیں گے، اور کبھی دوسری طرف ہو جائیں گے امید ہوگی تو پھر عمل چھوٹ جائے گا۔ دونوں رویہ غلط ہے، عمل چھوٹ جائے گا۔ کیا اللہ انتہا پسندی تو دونوں معاملہ، یعنی اعتدال جو ہے وہ زندگی کا حصہ، اور اعتدال اور دونوں کیفیات ساتھ ساتھ، خوف اور امید، یہ دونوں ضروری ہیں۔ کیونکہ اگر مطلب کہ عمل کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو آخری ایام مبارک میں بھی، حضور علیہ السلام کے جو آخری ایام تھے، 2 افراد کا سہارا لے کر فرض نماز کی جماعت میں آ رہے ہیں، اور امت مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ شفاعت ہو جائے گی، نماز بھی ضائع کرے، حرام خوریاں بھی کرے، سود خوری بھی کرے، لوگوں کے گردنوں کو دبوچے، لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرے، حرام کے کاموں کے اندر مبتلا ہو، اور پھر بیٹھے رہے، تو بھائی یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بات تلخ ہو جائے گی۔ لیکن سخت بات یہی ہے اور حق بات یہی ہے، دونوں رویے سامنے رہے، امید کا دامن بھی تھامن رہے اور خوف کی کیفیت کو بھی اپنے بتاری رکھیں۔ یہی ایمان کی کیفیت ہے، یہی شفاعت کی امید ضرور رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار عطا فرمائیں گے اپنی امت کے لوگوں کے شفاعت کریں۔ تو توبہ کی جو ہے وہ توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وہ جو خوف ہے اس کا پہلو زیادہ رہنا چاہیے، شفاعت کی امید اپنی جگہ رکھنی چاہیے، لیکن صرف تکیہ اس بات پہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم تو بخشے ہی بخشیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فرمائیے، اللہ کے اور ہم قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت آپ کی امت کے اہل کبائر کے لیے بھی ہوگی کہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو گئے ہوں گے، اور یہ حدیث مبارک اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہم قائل ہیں اس بات کے بھی، اسی لیے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی شفاعت کی طفیل ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ البتہ اب اگلی بات یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے بشارتیں کس کو سنائی تھیں؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ذرا ان کے طرز عمل دیکھ لیں، کیا وہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے؟ اچھا، اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا نا زندگی میں، عشر مبشرہ۔ جناب تو ہمارے اساتذہ تو یوں سمجھاتے، عجیب نکتہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ کیوں؟ بشارت کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے، امام الانبیاء نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے عمر تمہارا موتیوں والا محل دیکھ کر آیا ہوں، سبحان اللہ۔ تو ان کے ایمان کا حصہ تھا کہ مانے کہ وہ جنت پہ ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، اور بنص نفیس خود خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہے نا، اب حضرت صدیق اکبر کا عالم کیا ہے؟ کاش میں ایک تنکا ہوتا، جل کر ختم ہو جاتا، حساب نہ دینا پڑتا۔ کیا کاش میں ایک چڑیا ہوتا، چڑیا کی طرح ہوتا کہ جو مر کے کھپ جائے گی مٹی میں، اس کا حساب کتاب نہیں۔ یہ صدیق اکبر کا عالم رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اچھا، سیدنا عمر فاروق کا معاملہ کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب السر النبی، نبی علیہ السلام کے رازدار۔ ان کو نبی علیہ السلام نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنت کی بشارت ملی تھی، کیا فرماتے تھے؟ اے حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر اتنا پوچھتا ہوں، یہ بتا دے ان منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، قبر پر کبھی گزرت ہوتا کسی قبر پر زاروں قطار روتے، جنت کی بشارت ملی ہے نا۔ غزوہ تبوک پر کیا سرٹیفکیٹ ملا؟
آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے، کرے سب معاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ اپنے دستے مبارک کریں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے، زار و قطار روتے. پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، جو ادھر کامیاب وہ ادھر کامیاب، جو ادھر ناکام وہ ادھر بھی ناکام ہو جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے تو کیسے اللہ سے لو لگی ہوئی ہے کہ تیر لگا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور جب بیت المال میں سے اناج کی فراہمی ہو جاتی تو وہ بیت المال کا جو بھی حصہ ہوتا، جگہ ہوتی، وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتے اور کہتے زمین تو گواہ ہے، میرے رب نے میرے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری خلافت کی ڈالی ہے اور تو گواہ رہنا. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی. زمین کو خطاب کر کے کہتے تو گواہ رہی ہو کہ میں نے اپنی رب کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر دیا. یہ وہ ہیں جن کو حضور نے خود بشارت دی ہے جنت کی، بے شک بنفس نفیس دی ہے. اور ان کا خشیت الہی کا عالم یہ ہے، ان کا خوف آخرت کا عالم یہ ہے، ان کا عمل کا معاملہ یہ ہے. اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں اور عمل سے فرار اختیار کریں تو کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رسول اللہ کو شفاعت جو ہے کا اذن عطا فرمائیں گے، رسول اللہ شفاعت بھی کریں گے، لیکن ہمارے اعمال بھی شفاعت والے ہونے چاہیے نا. خیر چھوڑیے، آج گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلا پروگرام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. شورا صاحب سے میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اس کے بندے کے جسم سے بہہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہہ جائے. یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.